میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت انس کو بلایا، فرمایا انس جاؤ سید العرب کو بلا کے لاؤ۔ اب حضرت انس کے جملے سنے، آپ کہتے ہیں آقا سید العرب تو آپ ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے سید العرب کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا انا سید ولد آدم علی سید العرب، میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں اور علی عرب والوں کا سردار ہے۔ اب حضرت انس نے جب یہ بات سنی، حضرت انس گئے مولا علی کو بلا کے آئے، مولا کائنات آ گئے۔ آج کل اگر کوئی بات کی جائے نا مولا علی کی، کہتے ہیں رافضی ہو گیا ہے۔ قبلہ مفتی صاحب نے 35 سال اس منبر پر خطاب کیا اور میں خود ان کی کتابیں اٹھا اٹھا کے انہیں دیتا تھا۔ رافضی ہوتے تو میں انہیں کتابیں دیتا؟ بولے میں نے تو جامعہ نظامیہ سے پڑھا ہے، انہوں نے بھی جامعہ نظامیہ سے پڑھا ہے۔ رافضی ہوتے تو میں انہیں کتابیں اٹھا اٹھا کے دیتا، میں ان کے ہاتھ چومتا۔ رشتہ داری ہو، وفاداری ہو، دوستداری ہو، جو مرضی ہو، عقیدہ پہلے ہے، سب کچھ بعد میں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بھئی عقیدہ پہلے، عقیدہ پہلے۔ یہ نہیں ہے کہ میرے رشتہ دار تھے، میرے ماموں جان تھے تو اس لیے قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے میں ہاتھ چومتا تھا۔ میں ہاتھ کیوں چومتا تھا سن لیں، میں اس لیے نہیں چومتا تھا کہ میرے رشتہ دار تھے، میں اس لیے چومتا تھا کہ وہ 5 تن کے وفادار تھے۔ میں اس لیے ہاتھ چومتا تھا کہ علی کے در کے گدا تھے، میں اس لیے ہاتھ چومتا تھا کہ زہرا کے در کے گدا تھے، حسنین کی عظمت کو سلام کرنے والے تھے۔ ساری زندگی انہوں نے علی علی کیا، زہرا زہرا کیا، نبی نبی کیا، صحابہ صحابہ کیا۔ مولا علی کی شان کو بیان کیا جائے رافضی ہو گیا، پھٹے منہ تیرا۔ اللہ کا فضل ہے، نہ قبلہ مفتی صاحب رافضی تھے نہ ہم رافضی ہیں، نہ وہ خارجی تھے نہ ہم خارجی ہیں، اور ہمیں بلکہ ایسا عقیدہ دے کے گئے ہیں۔ کئی ہمارے محلے کے لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر مفتی صاحب نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہم کیا سے کیا ہوتے۔ قبلہ مفتی صاحب کو تو سلام کرنا چاہیے، سلوٹ کرنا چاہیے۔ اے محمد عربی کے نوکر، اے پنجتن پاک کے نوکر، 35 سال تو نے محمد عربی کا دین کے درس کیا ہے، تبلیغ فرمائی ہے، تجھے سلام ہے۔ تو نے کئی لوگوں کو جہنمی ہونے سے بچا کے جنتی بھی کیا اور پنجتن پاک ایسی عظمت بیان کی ہے، قیامت قائم ہو سکتی ہے، ہمارے دلوں سے پنجتن پاک کی عظمت کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بڑے محب اہل بیت تھے۔ پتہ ہے لوگوں نے کیا ظلم کیا، ظلم کیوں کیا؟ محب اہل بیت تھے، ظلم کیا کیا؟ ہاتھوں میں ہڈیاں، پیروں میں ہڈیاں ڈال کے بغداد شریف لایا گیا امام شافعی کو۔ پوچھا گیا حضور، کہا میرا قصور یہ ہے کہ میں علی کہتا ہوں، میرا قصور یہ ہے کہ میں زہرا زہرا کرتا ہوں، میرا قصور یہ ہے کہ میں حسن حسن کرتا ہوں، حسین کرتا ہوں۔ آپ کو کہا حضور یہ اتنا ظلم آپ پہ کرتے ہیں، آپ کوئی اپنی رائے دوسری دیں گے، کوئی عقیدہ شقیدہ کوئی تبدیل کریں گے؟ فرمایا چپ کر، عقیدہ تبدیل کریں گے۔ کس نے کہا ہے؟ لو کان رفضا حب آل محمد، اگر آل محمد کی محبت رفض ہے تو فلیشہد الثقلان، میں امام شافعی اعلان کرتا ہوں کائنات کے سارے جن، کائنات کے سارے انسان سارے سن لیں، اگر اہل بیت کی محبت رافضیت ہے تو انی رافضہ یا انی رافضہ، میں اعلان کر کے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں لوگوں، اہل بیت کی محبت اگر رافضیت ہے تو آج کے بعد امام شافعی رافضی ہی چاہیے۔
یہ کس نے اعلان کیا؟ امام شافعی نے، 4 ائمہ میں سے بہت بڑے امام ہیں۔ آپ نے کہا اگر رافضیت اہل بیت کو سلام کرنا تو پھر ایسے ہی ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا جو مرضی ظلم کر لو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالو، پیروں میں بیڑیاں ڈالو، مجھے مارو، ستم کرو، قید کر دو، جو مرضی کرو، سولی پہ لٹکا دو، یہ تو میں سب برداشت کر سکتا ہوں، لیکن یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی مجھے علی کے بارے میں بکواس کرے۔ یہ میں برداشت نہیں کر سکتا کوئی بندہ زہرا پاک کے بارے میں بکواس کرے اور میں چپ بیٹھا رہوں، حسن پاک کے بارے میں بکواس کرے میں چپ بیٹھا رہوں، حسین پاک کے بارے میں بکواس کرے میں چپ بیٹھا رہوں۔ فرمایا یاد رکھو سولی پہ چڑھ سکتا ہوں، اہل بیت کی محبت میرے دل میں تھی، آج بھی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ محفل میں بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، بیٹھے پھر کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھے پھر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں کا حضور عجیب بات ہے، بار بار بیٹھتے ہیں بار بار کھڑے ہیں، تو کوئی مسئلہ ہے کچھ ہے تو بتا دیں۔ آپ نے فرمایا مسئلہ کوئی نہیں، وہ سامنے کھیل رہے ہیں، وہ سامنے بچے کھیل رہے ہیں۔ فرمایا آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے ان بچوں میں ایک سید زیادہ ہے۔ مسئلہ کوئی نہیں ہے، بچوں میں سید زیادہ ہے۔ جب وہ میرے سامنے آتا ہے مجھے حیا آتی ہے، امام اعظم سید کھڑا رہے تو بیٹھا رہے، کہتے ہولے گلتے بھی سبحان اللہ کہہ چھڑیا کرو، سید کھڑا رہے بیٹھا رہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ ائمہ اربعہ کہ جو پوری امت کو دین کی تبلیغ کر کے گئے، اور وہ ائمہ اربعہ کوئی امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد، کوئی امام شافعی کا مقلد، کوئی امام مالک کا مقلد، کوئی احمد حنبل کا مقلد، یہ سارے کے سارے ائمہ اتنے بڑے امام ہیں، انہوں نے یہ نہیں دیکھا ہمارا عہدہ کتنا ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ نبی کی آل کتنی اونچی ہے۔ آج اگر کوئی سید آ جائے، اگر منہ خراب ہو بندے کا تو طبیعت اس کی خراب ہے، کچھ اور بھی خراب ہے۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد سید جیسا بھی ہو نا، گناہگار بھی ہو، میرے آقا نے فرمایا اس کا نسب نہیں ٹوٹتا، نسب جوڑ کے رکھتا ہے، جڑے رکھتا ہے میرے ساتھ۔ کیوں؟ ایسی میری آل ہے۔ یا رسول اللہ پھر فرمایا کسی سید کو نہ دیکھا کرو کہ وہ گناہگار ہے یا نیک ہے یا بدکار ہے، بس یہ دیکھا کرو وہ آل ہے۔ الحمدللہ ہم سادات کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں۔ حضور مولا کائنات اللہ وجہ الکریم سرکار کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب سنیں حضور کی بارگاہ میں آئے تو میرے نبی نے حضرت انس سے کہا، فرمایا انس جی یا رسول اللہ، فرمایا جلدی کرو سارے صحابہ کو بلاؤ۔ یہ کرنا کیا تھا؟ علی کی عظمت کا اعلان کرنا تھا، علی کی عظمت کا اعلان کرنا۔ ایک غدیر خم پر بھی اعلان کیا اور ایک یہ بھی اعلان ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ صحابہ کو بلاؤ، آقا خیریت نے فرمایا بلاؤ جلدی کرو۔ صحابہ آقا کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب اگلے جملے سنیں، میرے نبی نے کہا صحابہ سن لو، ھذا علی، یہ ھذا میں بڑا لطف ہے، یہ اسم اشارہ ہے، عربی میں کہتے ہیں اسم اشارہ، اور ھذا اسم اشارہ یہ قریب کے لیے آتا ہے، دور کے لیے نہیں آتا، قریب کے لیے۔ مطلب میرے نبی نے اپنی اکھاں دے سامنے بٹھایا علی۔ مجھے بتائیں کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ھذا وہ تو دور کا ہے، پیچھے ہے نا۔ ھذا اسے کہتے ہیں جو بالکل قریب ہو، بالکل قریب ہو۔ میرے نبی نے سامنے بٹھایا، فرمایا علی صحابہ نو دیدار بھی کروا تے اپنی عظمت بھی سن۔ سامنے بیٹھے فرمایا ھذا علی، اس ھذا میں بڑا لطف ہے، آپ سن چکے ہیں۔ ھذا کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے نبی نے کہا صحابہ دیکھو، ھذا اس لیے فرما رہا ہوں، میں چاہتا یہ ہوں
محمد بھی علی کو دیکھے، سارے صحابہ بھی علی کو دیکھے۔ ھذا علی، ھذا علی، یہ علی ہیں۔ یا رسول اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا فَأَحِبُّوهُ بِحُبِّي، علی سے محبت کرنا میری محبت کی وجہ۔ اگلے جملے سنیں، پھر آپ نے کہنی ہے صاحب نے کنجوسی نہیں کرنی، فرمایا کرموہ لکرامتی، صحابہ اس کی عزت کرنا میری عزت کی وجہ سے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہیں، ساری کائنات کے تاجدار ہیں، میرے آقا صرف اتنا کہہ دیتے یہ علی ہے، اسے پیار کرو، بس گل ختم۔ میرے آقا صرف اتنا فرما دیتے کہ یہ علی ہے، پیار کرو، بس بات مکمل۔ میرے نبی کا فرمان بھی تو وہی خدا ہے نا، ایسے نہیں محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اب اگر آپ کہیں اس کو کھول کے بتائیں تو میں کھول کے بتا دیتا ہوں، میرا نبی بیٹھتا اپنی مرضی سے نہیں، میرا نبی اٹھتا اپنی مرضی سے نہیں، میرا نبی چلتا اپنی مرضی سے نہیں، میرا نبی بولتا اپنی مرضی سے نہیں، میرا نبی خطاب اپنی مرضی سے نہیں کرتا، میرا نبی صحابہ کے مجمع میں اپنی مرضی سے نہیں بیٹھتا، میرا نبی اپنے گھر میں اپنی مرضی سے نہیں جاتا۔ آپ کہیں گے پھر کس کی مرضی ہے؟ میں نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد عربی تو بولتے وہ ہیں جس میں وحی خدا ہوتی ہے، آقا کرتے وہ ہیں جس میں وحی خدا ہوتی ہے۔ گویا رب نے کہا اے پیارے محبوب، آج علی کی عظمت پہ تو خطاب کر، میں خدا آرڈر دیتا ہوں، صحابہ کو ملا، صحابہ کے مجمع میں خطاب کر کے کائنات کو بتا دے، اور کائنات والوں سن لو، علی کو چھوٹا بندہ نہ سمجھنا، علی کو چھوٹا بندہ نہ سمجھنا، علی کو عزت والا بندہ ہے جس کی شان خدا بھی بیان کرتا ہے، خدا بھی بیان کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا علی یہ علی ہیں، اس سے محبت کرنا۔ اچھا یا رسول اللہ کس نے؟ فرمایا میری محبت کی وجہ سے، اور عزت کرنا میری عزت کی وجہ سے۔ مجھے میں جو عرض کر رہا تھا، آقا صرف اتنا کہہ دیتے یہ علی ہے، بس اسے پیار کرو، صحابہ سمجھ جاتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے، سر آنکھوں پر ہے کہ ہم پیار کرتے علی سے۔ آقا اتنا فرما دیتے یہ علی ہے، ابو الحسنین ہے، اس سے محبت کرنا، اسے پیار کرنا۔ صحابہ کہتے ٹھیک ہے یا رسول اللہ، آپ کی بات سر آنکھوں پر، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میرے نبی نے ساتھ ذکر کیوں کیا؟ سبحان اللہ بولو، اتنے بات دیکھ لینا پہلے تو سبحان اللہ کو۔ میں پانچ تن پاک کی عظمت بیان کر رہا ہوں اور آپ دائیں بائیں دیکھ کے اپنا ٹھیکہ کر رہے ہیں۔ میں تو کر رہا ہوں، میری حاضری لگ رہی ہے، سبحان اللہ نام ہی رکھو تو میری حاضری لگ رہی ہے، اور الحمدللہ میری جتنی زندگی ہے اللہ کے فضل و کرم سے پوری زندگی میں صحابہ کو سلام کرتا رہوں گا، کی آل کو بھی سلام کرتا رہوں گا۔ میرے یہ کیوں کہا کہ میری کی وجہ سے ذکر کیوں کیا؟ اب سنیں گے تو آپ تڑپ جائیں گے۔ میرے نبی نے مسئلہ اصل یہ ہے، اعلان تو میں کر دوں، صحابہ تو مان جائیں گے پر بعد میں کوئی ٹاں ٹاں کریں گے نا، دکھائیں جی ضعیف حدیث ہے، اس کی سند تھی یا نہیں تھی۔ میرے نبی نے کہا میں علاج اس کا اب کر دے۔ آقا نے فرمایا میں اپنا ذکر اس لیے کرتا ہوں جس کو نبی کا حیا ہوگا، جس کو نبی کا حیا ہوگا، علی کا حیا ہوگا، جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی اس کے دل میں علی کی محبت ہوگی۔ فرمایا اپنا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کوئی صرف علی کو نہ دیکھے، میں محمد یہ اعلان کر رہا ہوں اگر چاہتے ہو تمہارے دل میں مصطفیٰ کی جلوہ گری ہو جائے، تمہارے دل میں مصطفیٰ کا نور آ جائے، علی سے پیار کر لو، نبی بھی خوش ہوگا، محمد
کا خدا بھی خوش ہو جائے. یہ ہاتھ چوک کے سارے لاؤ لاؤ لاؤ. زندہ باد. دیکھو میری گل سنو. نعرہ میں لوانا, میں نعرہ لوانا نعرہ تو تسی جڑا نا دوویں ہاتھ چوک کے نعرے دا جواب دینا. دوویں ہاتھ چوک کے نعرے کے پہلے ایک ہاتھ چکنا اللہ دینا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اے ہن دوویں ہاتھ چکنے ہیں. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ایک کیمرہ ادھر گھماؤ پتہ لگے گی پیچھے بلاؤ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, حسینیت, اللہ کے ڈلہ کے حسینیت, 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 حسینیت. اب میرا جملہ سنیں. ارے ہم آج حسین حسین کرتے ہیں, جب پر لعنت کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کل قیامت کا دن ہوگا, جدید کے چہرے جدید کے ساتھ ہوں گے, حسین کے محب حسین کے ساتھ ہوں گے. رب جدید کو نہیں دیکھے گا, حسین کی محبت غلام کو معاف کر دے گا. مبارک ہو ان کو جو یزید کے چیلے ہیں. ہم تو کل بھی حسین کے تھے, آج بھی حسین کے ہیں, قیامت تک حسین کے رہیں گے. جڑا حسین کا محبت سبحان اللہ کے. یہ کون سی بات ہوئی؟ حسین نعرہ لگے اور بندہ نعرہ ہی نہ لگائے. جس حسین نے سر کے دین بچایا, جس حسین نے کنبہ کوہا کے دین بچایا, جس حسین نے علی اصغر کو قربان کر کے دین بچایا, جس حسین نے علی اکبر کو قربان کر کے دین بچایا اور محمد کو قربان کر کے دین بچایا. سنیو, آج ہم حسین کی اکبر کو سلام کر کے کہتے ہیں حسین کربلا میں تو ہم نہ آ سکے لیکن حسین ہم نے بھولا نہیں. آج بھی ہم تجھے بھی سلام کرتے ہیں, تیرے سارے رفقا کو بھی سلام کرتے ہیں. اب میرے نبی نے فرمایا علی سے پیار کرنا میرے پیار کی وجہ سے, علی سے محبت کرنا میری وجہ سے. یہ بات ہوگی. اب میرے نبی نے کہا اگلی بات سنو, تمہیں اس شخص کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ جس دامن کو پکڑ لو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا وہ بندہ ہے؟ فرمایا علی ہے. نبی کہتے ہیں علی کے دامن کو پکڑ لو, اور حضرت صاحب 4 کتابیں پڑھ کے کہتے ہیں راضی ہو گیا, لعنت تیرے نے زور دے. نبی پاک نے درس دیا, فرمایا لوگوں سنو, اگر راہ راست چاہتے ہو, جہنم سے بچنا چاہتے ہو, اگر تم چاہتے ہو خاتمہ ایمان پر ہو, اگر تم چاہتے ہو تمہاری دنیا و آخرت اچھی ہو جائے, علی کے دامن کو پکڑ لینا. علی کے دامن کو پکڑنا تمہارا کام ہے, جنتی کرنا خالق کائنات کا کام ہے. اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جس نے حسنین سے محبت کی اس نے مجھ نبی سے محبت کی, اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو 5 تن پاک یہ گھر والے ہیں, ان کی عظمت بڑی اونچی ہے, بڑی نرالی ہے. یہاں پر میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں جو میں ضروری سمجھتا ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اہل بیت کو سلام کرتے ہوئے 5 تن پاک کو, امہات المومنین کو بھول جاتے ہیں. آج کی جو ہماری محفل پاک ہے, اس محفل پاک میں عنوان امہات المومنین ہے, عنوان امہات المومنین ہے. اور یاد رکھیں جو زہرا پاک کو سلام کرتا ہے
اسے اتنی حیا کرنی چاہیے کہ نبی کی ازواج زہرا کی مائیں ہیں، نبی پاک کی گھر والیاں زہرا کی مائیں ہیں، اور جو حسن کریمین کو سلام کرتا ہے اتنی بات میں رکھ لینی چاہیے کہ نبی پاک کی ساری ازواج حسنین کی نانیاں ہیں۔ یہ تو پھر بغیرتی ہو جاتی ہے نا، بندہ زہرا پاک کو سلام کرے ان کی ماں کو سلام نہ کرے، بندہ زہرا پاک کو سلام کرے ان کی ماؤں کو سلام نہ کرے، حسنین کریمین کو سلام کرے اور ان کی نانیوں کو سلام نہ کرے۔ میں آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرنے لگا ہوں، ہر بندے کی عزت ہوتی ہے اس کی گھر والی، ہر بندے کی اے ہن میں بالکل آرام نال آکھنا تو تسی سبحان اللہ اچھی آکھنی ہے، ہر بندے کی عزت ہوتی ہے اس کی گھر والی۔ آپ کی گھر والی آپ کی عزت، میری گھر والی میری عزت، مفتی صاحب کی گھر والی مفتی صاحب کی عزت، قاری صاحب کی گھر والی قاری صاحب کی عزت، ملک صاحب کی گھر والی ملک صاحب کی عزت، چودھری صاحب کی گھر والی چودھری صاحب کی عزت۔ تو مجھے ذرا ہاتھ رکھ کے سینے پہ بتائیں نبی کی گھر والیاں کس کی عزت ہے؟ نبی پاک کی گھر والیاں کس کی عزت ہے؟ اچھا اب اگلی بات سنیں، اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بات سنے مانتا نہیں ہے اور ماننا چاہیے بھی نہیں جب تک تصدیق نہ ہو جائے، ایویں رولے پے ہوندے نے شک دی بنا تے، کئی لوگوں نے اپنے گھر برباد کر دیے، بیڑا غرق کر دیا۔ کوئی تلخ مزاجی ہے تو اللہ برداشت کرو، نبی پاک برداشت ہی کوئی نہیں، اس برداشت پر بھی آپ کو ثواب ملنا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ میں دس دیا کتنا ثواب ہے تو تسی بالکل ہی برداشت کرنے لگ پائے، تسی کہنا پھر جو مرضی آکھی جا۔ یہ برداشت پر ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ کے بیوی کے بارے میں کوئی بندہ گھٹیا بات کرے تو برداشت نہیں کریں گے، میری کے بارے میں بیوی کے بارے میں کوئی گھٹیا بات کرے تو برداشت نہیں کروں گا، کسی کے بارے میں بھی کوئی کرے۔ مجھے بتائیں جب نبی کی گھر والیوں کے بارے میں گھٹیا رائے کو استعمال کی جاتی ہے، گھٹیا زبان استعمال کی جاتی ہے تو مدینے کے تاجدار پر کیا گزرتی ہوگی؟ امتی ہو کے شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ وہ یہ تھی وہ تھی، شرم کر، سب کی بیویاں سب کی عزت ہوتی ہے، نبی پاک کی گھر والیاں محمد کی عزت ہے۔ محمد کہے چھوڑو سبحان اللہ، ارے میرے آقا کی گھر والیاں میرے مصطفیٰ کی عزت ہے، اگر کوئی انگلی اٹھائے تو مدینے کے تاجدار تکلیف ہوتی ہے، اس لیے حیا کر، محمد کو بھی سلام کر، محمد کی گھر والیوں کو بھی سلام کر۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں، کل کی محفل تھی، اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب نے بڑی محبت فرمائی، محفل پاک میں آئے اور شرکت کی، بڑا بہترین پروگرام اور کامیاب پروگرام ہوا۔ آج فخر الصلاح آل نبی اولاد علی پیر سید امتیاز الحی شاہ صاحب قاضی آپ امام بری سرکار سے تشریف لائیں گے تو آپ نے آج ضرور شرکت کرنی ہے۔ امہات المومنین موضوع ہے۔